بسم اللہ اولہ و آخرہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا سب سے پہلے آپ کو ٹاپک سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از دا ٹاپک, اور یہ علماء اکرام نے اپنی زندگی کی محنتوں سے ہمیں نکال کے دیا کہ یہ ٹاپک ایسی کیا خاص بات ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس صورت کو مطلب پڑھے, اور اتنی اس کی فضیلتیں ہیں, آخر کیا وجہ ہے. اور یہ وہ صورت ہے کہ جو دجال سے محفوظ رکھے گی. اب ایک طرف دجال ہے, ایک طرف دجال ہے, اور دجال کی جو ہے نا وہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صورت دجال سے محفوظ رکھے گی. جب یہ حدیث میں آیا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے اس صورت کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور دجال کو جاننا بھی ضروری ہے. اس کا مطلب یہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے یہ دو اسائنمنٹ ہو گئے. اب ہم اپنی زندگی کے اندر ان دو اسائنمنٹ کو رکھیں بھائی, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس صورت کو پڑھنا اور اس صورت کو سمجھنا جو ہے نا وہ دجال سے دور رکھے گا. تو اس کا مطلب ہے پہلے ہمیں دجال سمجھنا پڑے گا, اور دجال کے ساتھ ساتھ ہمیں سورہ کہف سمجھنی پڑے گی. کیوں؟ ایک بیماری ہے اور ایک علاج ہے. بیماری ہے دجال, اس کا علاج ہے سورہ کہف. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خزانہ ہے, اور اس دور میں جبکہ ہم جی رہے ہیں, یہ تو خزانہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے سارے فتنے, اس کا علاج کیا ہے؟ وہ سورہ کہف ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کو جاننا بہت ضروری ہے, ہم نے اسی رکھا. اچھا, اس کا ٹاپک کیا ہے؟ علماء اکرام نے اس کے مختلف ٹاپک دیے ہیں, بہت انٹرسٹنگ, اور واقعتاً وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو بھی اس کے ٹاپکس یاد ہوں, آپ اس کے ٹاپکس یاد کریں. ایک ٹاپک ایک موضوع, مطلب اس کے نمبر آف ٹاپکس ساری بات اس کے دیے, موضوع کیا ہے اس صورت کا, وٹ ڈو وی کال اٹ. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب پڑھتے ہیں اس کو تو بہرحال اس بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن اس کے جو ہے نا وہ باقاعدہ ٹاپکس دیے علماء نے, اور اپنی اپنی اس کے مطابق کوششوں کے مطابق دیے بہت سارے علماء نے بہت سارے ٹاپکس. میں آپ سے ایک دو ذکر کرتا ہوں. ایک ہے بہت زبردست, ایمان اور مادیت کی کشمکش. ایمان تو آپ سب کو پتا ہے, ایمان, ٹھیک ہے نا, ایمان از دا سیکنڈ اسٹیج. ٹھیک ہے نا. آپ یاد رکھیے گا, تین چیزیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھی تھی. ٹھیک ہے نا. نمبر ایک ہے اسلام, نمبر دو ہے ایمان, اور نمبر تین ہے احسان. یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ اسلام سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, آپ داخل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو آپ ظاہری بات ہے آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی, اب زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اور جس کے پاس مال ہے وہ حج بھی کرے گا. یہ تو اسلام ہے, یہ تو انٹرنس ہے. جب انسان اس اسلام پر عمل کرتا ہے, جب انسان اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کی کوشش میں لگتا ہے, تو اس کے دل کے اندر ایک پودا لگتا ہے, اسے ایمان کہتے ہیں. وہ روشنی ہوتی ہے, ایک روشنی پیدا ہوتی ہے دل کے اندر, اسے ایمان کہتے ہیں. دیٹ از ایمان از دا سیکنڈ لیول. ٹھیک ہے نا. خیر, ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات پیش میں کرتے رہیں گے کہ ایکچولی واٹ از ایمان اینڈ واٹ از اسلام. ہم دیکھتے ہیں عبداللہ, عبد الرحمان, عبد السلام, پتہ نہیں کون کون کیا کیا کس ناموں سے سارے مسلمان ہیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی انگریز اور جو غیر مسلم ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہوا ہم تم جیسے نہیں ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ, مطلب خدا نہ خواستہ ایسے مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے جو ہم کیریکٹرز اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف نام ہے. ٹھیک ہے نا. الاسلام شیء آخر. اسلام کا مطلب ہی سرنڈر ہے, سبمیشن ہے. if you want to surrender, if you want to submit, please think. رک جاؤ, سوچ لو, پہلے غور کر لو. یہ سودا ہے, یہ کانٹریکٹ ہے. ایک عام سا تم کانٹریکٹ کر رہے ہو تو 1000 مرتبہ تم مشورے کرتے ہو لوگوں سے, ہے نا. 1000 مرتبہ مشورے کرتے ہو, ابو سے مشورے کرتے ہو, اس سے مشورے کرتے ہو, یار اس بندے کے ساتھ میری پارٹنرشپ ہو رہی ہے, یار میں کروں تو کروں کیا, مطلب مجھے ایسا کرنا ہے, یہ ہے, ایسا ہے, ویسا ہے, اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. کتنے ساری گروپ بیٹھتا ہے صرف ایک چھوٹی سی پارٹنرشپ کے اوپر. یہ تو پورا زندگی, دنیا اور آخرت کا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہو اللہ سے. لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. کیا یہ کوئی مذاق ہوگا؟ تو ونس یو سائن دا کانٹریکٹ, اب اس کے بعد نہ ہو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بھائی کہ مجھے اسلام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے بھائی. آپ کانٹریکٹ میں پہلے کانٹریکٹ چیک کراؤ, ہمیشہ کانٹریکٹ چیک کراؤ, ہمیشہ کانٹریکٹ. اسی لیے آپ نے وہ سنا ہوگا, کائنات کے ایک پلڑے میں رکھ دو تمام اعمال, اور ایک پلڑے میں رکھو لا الہ الا اللہ, تو لا الہ الا اللہ جھک جائے گا. کیسے جھکے گا بھائی؟ حقیقت ہے. جتنے اعمال کرنے آفٹر سبمیشن ہوگا نا, پہلے سبمٹ تو کرو. تو لا الہ الا اللہ اتنا بھاری کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ از اے کانٹریکٹ. یہ کانٹریکٹ جو پورا کرے گا تو ظاہری بات ہے کانٹریکٹ تو بھاری رہے گا. لا الہ الا اللہ اتنا پاورفل کانٹریکٹ ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. خیر, تو ایمان, اور ایمان تو آپ کو پتا ہے نا, ایمان جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اسلام پر عمل کرنے سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی ہوتی ہے. مادیت کہتے ہیں مٹیریلزم کو.
مٹیریلزم، دس ورلڈلی لائف، یہ دنیا کی خوبصورت زندگی. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دا کلیش اور دا بیٹل بٹوین ایمان اینڈ مٹیریلزم. یہ اس کا ٹاپک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, دا کلیش اور دا بیٹل بٹوین ایمان اینڈ مٹیریلزم. ایک تو ٹاپک یہ دیا گیا ہے. دوسرا ہے بڑا زبردست ہے, آپ دیکھیں نا یہ کلیش ہو رہا ہے. اچھا, ایمان دل میں آپ ایکس رے کروائیے, ایمان نظر آئے گا؟ ECG کروائیے, نظر آئے گا ایمان؟ کتنا ایمان ہے بھائی اس آدمی کے اندر؟ آدھا کلو ایمان ہے, نظر تو نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور مٹیریلزم کیا ہے؟ وہ تو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے, اس آنکھ سے سب نظر آ رہا ہے نا. ایک بیٹل, ایک میرے اندر کی ہے اور ایک میرے باہر کی ہے. عجیب, جو میرے اندر کی دنیا ہے وہ ایمان سے روشن ہوگی, باہر کی دنیا تو اتنی روشن کر دی ہے, اتنی زیادہ اٹریکٹیو بنا دی ہے کہ انسان خود حیران و پریشان ہے کہ کرے تو کرے کیا. وہ اتنی زیادہ فوکس میں آ گئی ہے کہ اندر سے ایمان ہی بجھ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ ٹاپک دیا ہے. دوسرا ایک ٹاپک دیا ہے غیبی قوت اور عالم اسباب. غیبی قوت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں انسین پاور. انسین پاور ہے, اس میں اللہ تعالیٰ بھی ہے, اس میں ہمارا اندر کی ہمارا ضمیر بھی ہے, سب ہے نا. تو انسین پاور, وہ طاقت جو نظر نہیں آ رہی ہے. اور عالم اسباب یعنی کہ پستول نظر آ رہی ہے, آیت الکرسی نظر نہیں آ رہی. سمپل از دیٹ. کتا پال لیا ہے حفاظت کے لیے, لیکن آیت الکرسی پڑھ کے پھونکنا گوارا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کتا جو پال لیں وہ کہہ رہے ہیں عالم اسباب ہے. بھائی کتا پالنا ضروری ہے یار, آگے کوئی چور آئے گا نا تو وہ شور کرے گا, کیا خیال ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو, اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کرے گا. اب وہ فرشتہ نظر ہی نہیں آ رہا, کتا نظر آ رہا ہے. آپ اندازہ کریں تو انسان کا حل کتے والا ہو گیا بیچارے کا, عجیب ہو گیا, سوچیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو آیت الکرسی تو نظر نہیں آ رہی نا, وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا. تو یہ ایک غیبی قوت تھی, فرشتے کے ساتھ تھی, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ ٹاپک جو دیے ہیں کوئی مذاق نہیں ہے, موضوع جو دیے ہیں یہ بہت سوچ سمجھ کے دیے ہیں علماء نے, ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف آیت الکرسی کی پاور ہے اور ایک طرف توبہ استغفر اللہ. دیکھیں آپ کتا رکھ لیں یا آپ پستولے رکھ لیں اپنے پاس, یا جتنے بھی فزیکل ویپنز رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک جو ہے نا ساتھی, ایک ہمارے ایک بڑے اچھے مسلمان ہوئے انگریز, تو وہ مسلمان ہوئے تو اچھا وہ تھے جادوگر, میجیشین تھے. تو کہنے لگے کہ ہم لوگ جو ہے نا جادو کرتے تھے مختلف ظاہری باتیں, خاص طور پہ مسلمانوں پہ تو ہمارا تو ہیبٹ تھا جادو کرنا نا. تو کہنے بہت سارے لوگوں پہ ہم جادو کرتے تھے, تو جادو اصل میں اس کے اندر نا ساری مطلب جنات بھی انوالو ہیں اس میں, شیاطین انوالو ہیں, سب شیاطین جنات. جو نیک جنات ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ان میں کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, شیاطین جنات بہت انوالو ہوتے ہیں اس میں. تو کہنے لگے ہم نے جب بھی بعد اوقات ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کسی پہ کچھ جادو کرنے کے لیے بھیجا ہے نا, تو وہاں پہ ان لوگوں کو وہ آدمی نظر ہی نہیں آیا, وہ گھر ڈھونڈ کے آ گئے, سب کچھ دیکھ کے آ گئے کہ بھائی تم نے جس کا ایڈریس دیا ہے جہاں پہ جس کے اوپر یہ سب چیزیں مجھے کرنی ہے, خرافات پھینکنی ہے یا کچھ پتلا وغیرہ لگانا ہے یا گاڑنا ہے یا پھر اور کوئی الٹی سیدھی شیطانی چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر اثر کرنی ہے, تو وہ تو نظر ہی نہیں آیا. وہ کہاں ہے وہ لوگ؟ ہر جگہ ڈھونڈ لیا, پوری چاروں طرف ڈھونڈ لیا. کہہ رہے بعض لوگوں کا تو نظر ہی نہیں آیا, مہینوں مہینوں کبھی نظر نہیں آیا. کہہ رہے جب میں مسلمان ہوا ہوں تب مجھے احساس ہوا ہے کہ جو صبح شام کے جو آپ وسلم نے اذکار سکھائے ہیں امت کو, جو لوگ یہ اذکار پڑھتے ہیں شیاطین کو نظر ہی نہیں آتے. وہ اب ہمیں کیا بتایا گیا ہے, اسباب کی دنیا کیا ہے بھائی کہ 4-5 گارڈ ہو جس کے پاس فیسلٹیز ہیں. اس نے گارڈ پالے میں, وہ سارے گارڈوں کے پاس جو ہے نا وہ اسلحہ ہے, بڑی سی ویگو ہے, سارے کے سارے بیٹھے ہوئے پیچھے اور حضرت جا رہے ہیں سامنے. لیکن حضرت کو پتہ نہیں دعائیں پڑھنے کی توفیق ہے کہ نہیں ہے, صبح شام کے اذکار. اسی لیے تو علماء کی مطلب علماء, بہت سارے علماء دیکھیں گے آپ کہ آپ ان کو سیکیورٹی نہیں ملے گی. آپ سب سے آسان کام ہے علماء کو شہید کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے یہ بات, کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ کے نام کے بعد تو پوری کائنات میں کوئی شے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو یہ بیچارے انسان جن کی انگلی ٹیڑھی ہو جائے تو وہ سیدھی بھی نہیں کر سکتے بیچارے, تو یہ ہماری کیا پروٹیکشن کریں گے؟ اور پوری کائنات تمہیں مل کے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی بھائی. سوال ہی نہیں پتا. کہہ رہے ہیں ہمیں غیرت آتی ہے, اللہ سے غیرت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس منہ سے گارڈ رکھیں. تو نے جب کہا ہے کہ میں نے فرشتہ بھیجا ہے, یہ ہے وہ بیٹل. اس وقت آپ سوچیں کیا یہ آسان ہے؟ اگر میں کسی سے بولوں بھائی آپ ایک کام کریں, اپنے گارڈ ختم کریں, ٹھیک ہے, آپ جتنے آپ کے پاس گارڈ ہیں وہ سب ہٹا دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو عالم اسباب ہے, سبب ہے نا, اسباب. اور کیا ہے
غیبی قوت، آپ ذکر اذکار کے اوپر توکل کریں پورا پورا. یا پھر چلو کم سے کم میں یہ کہہ دوں چلو بھائی کہ بھائی چلو ظاہری اسباب بھی اختیار کرنا، ظاہری اسباب ہی پر توکل کرنا، یہ ہے مسئلہ اصل، ذہن میں رکھیے گا. چلو اس نے کیا کہا، ہاں بھائی میرے گارڈ بھی موجود ہے، لیکن کہنے بھائی میرا ان گارڈوں سے کوئی تعلق ہے نہیں، یہ ایک میں نے ظاہری طور پہ دکھانے کے لیے تو رکھے میں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میرے جو اذکار پڑھ کے نکلتا ہوں نا تو مجھے اس کے اوپر میرا سارا توکل ہے. اسباب کیوں، یہ بیچارے خود ایک ہی گولی کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو ایک گولی لگی تو یہ لیڑی آئیں گے. چلو ایسا عقیدہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ وہی آ گیا معاملہ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ سارا کا سارا توکل ہی اسباب پر ہو جائے، اسباب اختیار کرنے کی نفی ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیے گا. میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ خدا نہ خواستہ آپ اسباب کی نفی کر دیں، ایسا سوچے کہ بھئی یہ سب چیزیں ہی غلط ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، اس میں اعتدال ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے خود بعد میں سوچا کہ کہیں میں اگر آپ کو بولوں مثال دینے کے لیے بھی تو کہیں آپ غلط نہ سوچ لیں، نہیں ایسا نہیں ہے. اسباب پر مکمل بھروسہ، کہ میں آیت الکرسی ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھتا اور میرے پاس گارڈ پابندی سے آئے گا، میرے پاس گارڈ میرے ساتھ ہونا چاہیے ہر وقت ہر جگہ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اہل علم علماء اللہ کے نیک بندوں نے، ان کی غیرت نے یہ گوارا کبھی بھی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے بعد ہم پھر اس کے بعد فزیکلی کوئی انسان رکھیں. اسی لیے آپ کو سب سے کم سیکیورٹی ملتی ہے علماء کے اطراف، جو واقعی صحیح علماء ہیں. اب دیکھ لیں آپ ابھی اس وقت تو مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی آپ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتاؤں. وہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، یا اور بھی جتنے بھی علماء کے اوپر جن کو اللہ نے بچایا ہے، بھلے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، بھلے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، بھلے وہ ہمارے مطلب اہل حدیث بھائی ہوں یا بریلی بھائی ہوں یا کوئی اور بھی جن کو بھی مسلک کے جو علماء کے اوپر جب بھی حملے ہوئے ہیں، اللہ نے جو ان کو بچایا ہے، ان کے پاس گارڈ وغیرہ موجود تھے، لیکن بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ گارڈ وغیرہ کی موجودگی میں گارڈ بھی شہید اور حضرت بھی شہید، موت کا وقت تو معین ہے. تو معاملہ یہی ہے کہ اس دور میں، اس دجل کے دور کے اندر، آخری زمانے کے اندر لوگوں کی ساری توجہ عالم اسباب پر ہو جائے گی. اللہ کی طرف سے جو اصل قوتیں ہیں جو اس کائنات میں کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل یومن ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ کی شان ہر روز ایک نئی شان ہے. اللہ کی جتنی صفات ہے نا وہ ہر روز اپنے بندوں کے لیے الگ الگ طریقے سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر کام، اور دوسرا ایک اور ترجمہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر روز اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے. اتنے کام یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اپنے بندوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک اینڈ، مطلب سمجھے آپ کے ان سین فورسز ہیں پوری کائنات میں. ایک جو نظام چل رہا ہے نا، جو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، ایک بیڑا غرق کیا ہوا پوری دنیا کا، کیا خیال ہے نا، ایک بیڑا غرق کیا ہوا پوری دنیا کا، لیکن اسی دنیا کے اندر ایک اللہ کا نظام چل رہا ہے. اللہ کے ساتھ جڑنے سے، یہ سورہ کہف مستقل پڑھنے سے، اس کے مضامین جاننے سے آپ کو وہ فورسز نظر آنا شروع ہوں گی کسی نہ کسی لیول پر. جب آپ اس صورت کو جانیں گے، جب آپ اس صورت کے مضامین کو مستقل اپنے دماغ میں رکھیں گے، تو وہ فورسز جو کائنات کی طرف سے ہیں ہمارے لیے چاروں طرف، آپ کو وہ ہر لمحے کسی نہ کسی فارم میں نظر آئیں گی. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی یہ آنکھ جس سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں اس آنکھ سے نظر آئے، ہماری ایک اندر دل کی آنکھ بھی ہے. تو اس دل کی آنکھ سے آپ دیکھ لیں گے، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کیسے بچایا، سبحان اللہ یہ کیسے معاملہ ہو گیا. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ سمجھیں آپ یہ کہ سورہ کہف اس خطرناک دور کے اندر، جبکہ آپ کی آنکھیں اور کان اور دماغ سب کچھ کیپچر کیا ہوا ہے دجال نے، سب کا، صرف آپ کا نہیں، میرا، ہم سب کا، جو شیطان کیپچر کرنا چاہ رہا ہے. سورہ کہف کو سمجھنے سے، سورہ کہف کے مضامین کو پڑھنے سے، ان کو جاننے سے، شیطان جو کیپچر اور جو جال شیطان نے بچھایا ہے، ہم اس کو توڑ کے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا جو دل ہے، اندر سے ہماری دل کی آنکھ سے ہم دیکھ سکیں گے کہ یہ جو سامنے آسمان نظر آ رہا ہے، یہ زمین نظر آ رہی ہے، یہ دنیا نظر آ رہی ہے، اس کے جو اصل دنیا ہے وہ اس کے بیونڈ ہے. آپ اندازہ کریں کچھ فلاسفرز جو کہ بیچارے ویسٹرن فلاسفرز، میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں کچھ گریکس بھی تھے، کچھ بدھزم کے اندر بھی. یہ لوگ بیچارے اب ریسرچ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ان کی ایک آنکھ بند ہے، ان کی روح کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اندر کی آنکھ، روح، ایمان، ان سب کو کوئی تصور ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ اگر آپ دیکھیں، جیسے آپ بولیں بھائی آپ اپنی فائل میں لے کے جائیں
کہ بھائی مجھے جاب دے دو. اچھا بھائی جاب دے دو, کیوں؟ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے. آپ اپنی سی وی میں لکھیں لا الہ الا اللہ, کوئی دے گا اس کو؟ لا الہ الا اللہ کا تعلق دل سے, اسباب کی دنیا سے نہیں ہے. کیا خیال ہے نا؟ تو اب ان بیچاروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے, یہ تو دنیا کے اوپر ساری ریسرچ کر دیتے ہیں. تو کچھ بیچارے اتنے پریشان ہوئے, اینڈ میں انہوں نے آگے اسٹیٹمنٹ کیا دی, ایک بڑا زبردست فلاسفر ہے, کہنے لگا دیر از نتھنگ مور ریئل دین واٹ کی ناٹ بی سین, اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین واٹ کی ناٹ بی ہرڈ. وہ چیزیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی اور جو ہمیں کانوں سے سنائی نہیں دے رہی, اصل حقیقت ان سے بڑھ کر حقیقت کے اوپر مبنی اور ریئل کوئی اور چیزیں ہیں ہی نہیں جو اس کائنات کو جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے اور چلا رہی ہے. بیچارہ کتنا آگے گیا ہوگا, کتنی ریسرچ کی ہوگی, سوچو. ایک غیر مسلم ہو کر, سوچیں آپ, ایک غیر مسلم ہو کر اور ایک بیچارہ دین سے دور رہ کر اس نے کتنی ریسرچ کی ہوگی. بہرحال تو دیکھیں یہ ہے ایک ایمان اور مادیت, ایمان اور مٹیریلزم کی جو کشمکش ہے, دا بیٹل, دا کلیش, یہ اس کا ٹاپک ہے. دوسرا ہے غیبی قوت, میں نے آپ کو بتائی آج, اور عالم اسباب, جو سامنے نظر آ رہی ہے چیزیں وہ, اور جو اللہ نے بتائی ہوئی ہیں اور اس کے رسول نے بتائی ہوئی ہیں, ان کے جو آپس میں جو ظاہری بات ہے ایک بیٹل چل رہی ہے نا. دس از واٹ از دا ٹاپک آف سورہ کہف. آپ سوچیں کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے نا, کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ میں جب مجھے پتا ہے میں نے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ لی, اب کیا ہے, بیچاری موت ہی آئے گی نا, اور کون آ سکتا ہے جو بھی آتا ہے آئے, مجھے یقین ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. یہ یقین جو پیدا ہوا, اسی لیے تو اہل ایمان مشکل سے مشکل حالات میں بھی سکون سے رہیں. اب اگر ہم صرف یہی ٹاپک دیکھ لیں, آپ اندازہ کریں جو پاکستان سے لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں, صرف یہ کہ حالات خراب ہیں, تو حالات تو جو آنکھ سے نظر آ رہے ہیں صرف وہ خراب ہے. لوگوں کی ایمانیات جو خراب ہے, ایمان ہے ہی نہیں ایمانیات, حالانکہ دنیا کی پوری دنیا کے حالات خراب. بہرحال یہ کہ کافی ٹائم ہو گیا, تو دیکھیں ہمارا جو اصل میں یہ ٹائم رہے گا, تو یہ کوشش کریں گے ہم اگلے ہفتے سے کہ ہم 8:30 بجے شروع کریں. تو ہماری میٹنگ آن ہو جائے گی 8:25 پر, ٹھیک ہے نا. ہم جو اپنا آن لائن جو ہم جو لنک ایڈریس دیا ہوا ہے, آپ یہ ایڈریس دوسروں کو بھی بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم 8:25 پر اس کو آن کریں گے تاکہ سب لوگ جوائن کر لیں, یا 8:20 پہ آن کر دیں گے تاکہ اور اچھا ہے لوگ آرام آرام سے آ جائیں. تو 8:20 پہ ہم آن کر دیں گے انشاءاللہ, تاکہ 8:30 ول اسٹارٹ, اور کوشش کریں گے کہ ہم اس کو 1 گھنٹے کے اندر ریپ اپ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تاکہ ظاہری بات ہے, آپ کو پتا ہے کل ورکنگ ڈے ہے, سب کو جانا ہے, تو مجھے اس بات کا مکمل احساس ہے. تو ہم نے جو آج پڑھا ہے سورہ کہف کا موضوع پڑھا ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. اور جو نظر آ رہا ہے وہ, اور جو نظر نہیں آ رہا, جو نظر نہیں آ رہا اصل میں ہمیں اس کے جاننا ضروری ہے, اور سورہ کہف ہمیں بتائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو اس سورہ کہف کا مطالعہ میں نے اسی لیے اور بھی آج نہیں شروع کیا کہ کل نیکسٹ انشاءاللہ ویکینڈ پہ آپ کے جو اور ساتھی جو نہیں آ سکے یہاں پر وہ بھی جوائن کر لیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ہم سوالات لے لیتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ چاہیں تو چیٹ باکس میں سوال لکھ دیں, آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں. 1 منٹ, جی 1 سیکنڈ, جی آپ پوچھ لیں. جی زویا آپ پوچھیں. آپ کی آواز نہیں, جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے پلیز, آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. زویا آپ کی بات سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہی, معذرت. آپ سر میں نے ذرا لیٹ, لوگ بھی مائنڈ کیا ہوگا. جی کس سر کا, اب آ رہی, میں جی چیٹ میں لکھتی ہوں. ہاں چیٹ میں لکھ دیں. جی جب تک سدرا آپ سوال کر لیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ نے ایک یہ بات کہی کہ دجال, وہ تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آخرت کے قریب ظاہری شکل میں, انسانی شکل میں, جیسے بھی وہ ظاہر ہوگا وہ ایک الگ ہے. لیکن آپ نے پھر 1-2 بار ذکر کیا کہ دجل کا دور ہے یہ, تو یہ دجل کا دور کیا ہے, دجال اور دجل, یہ اس میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کائنڈلی. اچھا, اصل میں نے جان بوجھ کے اس کو روکا ہے اس لیے کہ میں نے آپ کو دجل نہیں بتایا. یہ سوال یہ تھا کہ بھی آپ نے بھی دجال کا ذکر کیا ہے, تو وہ تو ایک باقاعدہ جو اس کی جو حیت ہوگی, ایک پرسنالٹی, تو جی وہ جی تو بالکل اینڈ میں آئے گی. لیکن جی جو ابھی جو اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ سب کیا ہے اور اس کو ہم دجل یا دجال کیسے کہیں گے. تو اصل میں نے ابھی دجال کے نا مطلب کھولا نہیں میں نے اس کے معنی کو نا, میں نے میرے سامنے اوکے بہت سارے معنی لکھے ہوئے, تو میں نے اسی لیے اس کو روکا ہے کہ میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے سے اس کو بیان کر سکوں, کیونکہ ہمارا وقت پورا ہو گیا تھا نا, آج فرسٹ ڈے تھا. تو اسی ٹھیک لیے ہے سر, ٹھیک میں اس کو بہت, اور دجال کو تو میں اس کو بہت صحیح سے کھولوں گا, آپ لوگ بے فکر رہیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے یہ کس طرح اور کیسے یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں اٹ ول ٹیک انشاءاللہ. ٹائم انشاءاللہ. تو موسٹ پروبلی انشاءاللہ وی ول ڈسکس ان دی نیکسٹ سیشن. جی عاطر سر بھائی. بس یہی سوال سے ذہن میں آیا تھا نا بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو انشاءاللہ. سر. ٹھیک ہے جناب. جی عاطر بھائی پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر, یہ جس طرح سورہ کہف آپ لے کے چل رہے ہوں, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پیئر میں صورت ہے, اس کا پیئر بنتا ہے سورہ اسراء کے ساتھ, جی 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 تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی مطلب کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ اس کے اندر, یا جی. ابھی صرف ہم اسپیسیفکلی سورہ کہف کے اوپر ہی فوکس کریں گے اور اس کو لے کے دیکھیں چلیں گے؟ ہم سورہ دیکھیں ان کا سوال یہ ہے کہ سر آپ نے کہا ہے کہ سوال میں آپ کو ریپیٹ کر دوں. ہمارے جو بھائی بیٹھے ہوئے سوال یہ کیا ہے انہوں نے کہ آپ نے کہا ہے کہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل جوڑا ہے, قرآن میں کی صورتیں اصل جوڑوں میں, تو کیا آپ سورہ بنی اسرائیل کو بھی لے کے چلیں گے؟ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو جوڑے کی ایک تو نسبت بتا دی ہے کہ جوڑا کہتے ہیں کس کو ہے نا, جن دو کہ جن کے اندر 90% سملیرٹیز ہوں, 10% ایبسولوٹ ڈفرینسز ہوں, اور دونوں کے ملنے سے ایک نیا مقصد حاصل ہوتا ہو. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم جوڑا کہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے مضامین میں ٹاپکس میں 90% سملیرٹیز ہیں اور 10% ایبسولوٹ ڈفرینسز ہوں گی, کیونکہ وہ ایک ایبسولوٹ ڈفرینسز کا مطلب یہ ہوگا کہ جس سے یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہوں گی, ہے نا. اور ظاہری بات ہے دونوں کا موضوع مل کر ایک بنے گا, دونوں کی طرف سے دعوت ایک دی جائے گی, اور وہ توحید ہے اصل میں, اور شرک کی نفی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے, اور خاص طور پہ اس کے اندر ایک تو توحید, اور ایک توحید ہے, ایک تو توحید باری تعالیٰ. آپ دیکھیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا نیکسٹ میں ہی کہ جب ہم اس کا خاص طور پہ ورڈ ٹو ورڈ مطالعہ کریں گے سورہ کہف کا, کہ لاسٹ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ بھی توحید پر ہے, اور اس کے اندر جو فرسٹ آیت ہے سورہ کہف کی, اس میں خاص طور پہ یہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک پیغامبر ہے, ایک میسنجر, the one who conveys the message only. It does not mean کہ you take the, مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے شرک کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے, ہم جب کہتے ہیں نا شرک is a ظلم, if we define ظلم, تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کو, کسی چیز کو اپنی جگہ سے, اپنے مقام سے یا تو بڑھا دینا یا گھٹا دینا, دونوں صورتوں میں ظلم کہلاتا ہے. بھائی آپ نے ظلم کیا, دیٹ واز کہ بھائی یا تو جس کی تعریف کرنی تھی وہ نہیں کی, یا جس کی تعریف کرنی تھی آپ نے تعریف ہی نہیں کی. ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا حق ہے, اور انصاف ہے, اور عدل ہے, اور قسط ہے, اور اس کے مقام سے بڑھانا یا گھٹانا دونوں صورتوں میں ظلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو معاملہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو, یا انبیاء ہوں, یا صحابہ ہوں, یا اولیاء اللہ ہوں, تو اس میں جو لوگوں کا ایک طرز رہا ہے ان سے محبت میں یا نفرت میں, دونوں میں, جو لوگ محبت میں آگے گئے انہوں نے ایک الگ ظلم کیا ہے, اور جنہوں نے نفرت میں آگے گئے انہوں نے ایک الگ ظلم کیا ہے. تو ہر پرسنالٹی کو, ہر اللہ کے نیک بندے کو, بھلے وہ نبی ہو, بھلے وہ صحابی ہو, بھلے وہ اللہ کا کوئی بھی ولی ہو, اس کو اس کے مقام پہ رکھنا کافی ہے. اگر آپ نے اس سے بڑھا دیا تو بھی ظلم ہے, اور اس سے گھٹا دیا تو بھی ظلم ہے. تو خاص طور پہ ان دونوں صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو واضح کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اور دوسرا کیا ہے جو سورہ بنی اسرائیل کہف شروع ہوتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ, کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ. تو یہ جو خاص طور پہ عبد کا لفظ ہے نا, یہ دونوں صورتوں میں نمایاں ہے. تو اس اعتبارات سے انشاءاللہ اور بھی چیزیں آئیں گی تو میں بتاؤں گا, لیکن ہم سورہ کہف کے مضامین پر فوکس کریں گے, اور جہاں جہاں ان کے ریزمبلنس آ رہے ہوں گے سورہ بنی اسرائیل سے وہ میں ڈسکس کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر ایک چیز ادھر جی جی پلیز جی کلیئر کر دیے گا جی کہ جی جس جی طرح بھی بولیں. آپ نے شرک, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, معذرت عاطر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا یہ دیکھیں کہف غار کو کہتے ہیں. اگر آپ اس کے ٹرانسلیشن کریں گی نا کہف, تو اس کی میننگ ہوتی ہے کیو. ٹھیک ہے, غار کو کہف کہتے ہیں. غار ہمارے اردو میں, اور کیو انگلش میں کہتے ہیں, اور عربی میں کہتے ہیں اس کو کہف. ٹھیک ہے نا. تو ایک غار تھا, ایک کیف تھا, ایک جائے پناہ بھی کہہ سکتی ہیں آپ, کہ جہاں پر انسان ایک چھوٹی سی جگہ ہو, غار نما ہو, تو وہ بھی غار ہی آ جائے گی میننگ, اسے کہف کہتے ہیں. اچھا یہ روزانہ نہیں ہوگا, یہ ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد پاکستانی وقت کے مطابق ہوگا, رات کو 8:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق. ٹھیک ہے, یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگ مطلب کافی لوگ ہمارے باہر ممالک سے بھی انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے. اچھا
دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اس سورہ کا یہ ٹاپک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیوں، ایک سوال آیا بھائی یہ سورت کیوں اور کس پرپس کے لیے نازل کی گئی ہے، تو اس کا ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ سورت خاص طور پر یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے گئے تھے یہود کی طرف سے. یہ جب ہم دیکھیں سورت شروع کریں گے نا، دیکھیں میں نے آج آپ کو صرف یہ بتایا اس سورت کا موضوع کیا ہے، یہ سورت قرآن مجید میں کدھر ہے، یہ ہلکا پھلکا میں نے آپ کو بتایا ہے، ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں یہ میں نے آپ کو اس کا انٹرو دیا ہے. جب ہم سورہ کہف اسٹارٹ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو مشرکین تھے نا، ہم دیکھیں اس سوسائٹی میں جائیں گے، پہلے ہم پہلے اس سوسائٹی کو سمجھیں گے. ایک انسان جو دعوت لے کے کھڑا ہوا تو اب اس کی تحقیق کرنی پڑے گی نا بھائی، سب سے بڑی بات ہے. اور خاص طور پہ جبکہ وہ ضرب لگا رہا ہے کس پہ، پہلا کانٹریکٹ ہے دیکھو لا الہ الا اللہ. یہ اس وقت کے دور کی نازل ہوئی ہے، خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ جب مسلمانوں پہ نا خاص طور پہ مظالم بڑھے نا. ایک تو یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ دعوت پھیلنی شروع ہوئی. دیکھیں ایک جگہ اندھیرا ہے، بالکل ایک کمرے میں بالکل اندھیرا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر اگر کوئی تھوڑی سی موبائل کی لائٹ جلا دیتا ہے، ہم کراچی والوں کو تو زیادہ پتہ ہے اس کا ایسا بلیک آؤٹ ہوتا ہے کہ کوئی موبائل کی لائٹ جلاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے یار کہ نظر آتی ہے روشنی. کیا خیال ہے؟ تو اس اندھیرا، وہ اندھیرا کون سا تھا؟ وہ ظلمت، تاریکی، برے اعمال کی تھی، گندے سسٹم کی تھی، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے اوپر ظلم اور جبر کی کے اندھیرے تھے وہ، ٹھیک ہے نا. ظالم اور جابر لوگ اپنی طرف سے فیصلے کرتے تھے اور جس طریقے سے چاہتے تھے اس طریقے سے سوسائٹی کو چلا رہے تھے، اپنے ہی نفس پرستی کے حساب سے سوسائٹی کے سارے لاز بنائے ہوئے تھے. یہ تھے وہ اندھیرے، ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ٹھیک ہے نا. تو اچھا جی، یہ سوال میں لے لیتا ہوں. ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ سر دجال پیدا ہوگا، کہ انہوں نے پڑھا تھا کہ بھئی یہ بھی ہے کہ پڑھا تھا کہ موجود ہے تو پہلے سے وہ پیدا کیسے ہوگا دوبارہ. ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں اس کے لیے نا میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا ذرا اپنا ایٹیٹیوڈ ذرا چینج کریں. صحیح ہے، یہ میں بتاتا ہوں. خیر پہلے میری پوری بات مکمل ہو جائے. پہلی والی وہ یہ کہ اس زمانے میں ہمیں جانا پڑے گا. تو اس زمانے میں جو ظلم اور جبر تھا اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لا الہ الا اللہ کہا نا تو سب بے چین ہو گئے. جب وہ سب پریشان ہو گئے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، وہ ایک روشنی تھی اندھیرے کے اندر. تو اب ایسا ایسا جب لوگ اس روشنی کی طرف بڑھے ہیں نا تو مشرکین کو مسائل ہوئے. پہلے تو کچھ نہیں ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ سب کو اعلان کرو بس اب لا الہ الا اللہ کے ناؤ وی ہیو سبمٹڈ، جس نے سبمٹ کرنا ہے وہ آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں کہ کوئی اگر آ کے اس طرح کہہ دے کہ بھائی سب کی نفی کرے. اور اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ کوئی مسلمان ہی نہیں تھا. یہاں تو سارے مسلمان ہیں، اللہ معاف کرے نا، تو مسلمانوں سے زیادہ ڈیل کرنا زیادہ مشکل ہے. خیر ہم اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو اب کیا ہے، آپ نے ایک جگہ کھڑے ہو کر اور اعلان کر دیا کہ بھائی لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. تو اب اس کے بعد پھر مشرکین نے نا اس کے بعد سے ٹارچر کرنا شروع کیا. یہ اس دور کی صورت ہے کہ جب مسلمان حبشہ کا، آپ کو پتا ہے نا کہ ارلی پرسیکیوشن اتنی بڑھ گئی تھی کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. آپ نے کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ اس زمانے میں اس کے آس پاس یہ سورت سے سورہ کہف نازل ہوئی ہے. کیونکہ بہت سارے مشرکین نے نا انہوں نے کہا کہ یار ایک کام کرو، جاؤ یہ یہودی کتاب والے ہیں، ان کی تو کوئی بیسس ہی نہیں تھی نا کوئی کتاب نہ کچھ. کہنے کہ یہودیوں کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، عیسائیوں کی. یہ یہود تھے مدینہ میں آباد تھے اور یہود اب کسی کو منہ نہیں لگاتے تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں. اور مشرکین کو تو کتا بلی سمجھتے تھے، اسی لیے ان کو آپس میں لڑواتے بھی تھے. دماغ تو ویسے ہی تھا ان کا لڑوانے والا ہمیشہ سے. تو انہوں نے کہا جا کے پوچھ کر آؤ ذرا کہ یہ ان کے یہاں کیا کانسیپٹ ہے. تو ان یہودیوں نے کہا تھا کہ ذرا 3-4 سوال کرو، اگر وہ جواب ملتا ہے نا تمہیں تو سمجھ جانا وہ نبی ہے. پوچھ کے آؤ روح کسے کہتے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل میں. یہ پوچھ کر آؤ کہ وہ غار والوں کا کیا قصہ ہے. غار والوں کا قصہ بہت مشہور تھا. غار والوں کا کیا قصہ ہے یہ پوچھ کر آؤ. پھر پوچھ کر آؤ ذوالقرنین کون تھا. پہلے سوال کا جواب ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ سورہ بنی اسرائیل میں، اور جو باقی 2 سوالات تھے اس کا غار والے اور ذوالقرنین کی سورہ کہف کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے ثانیہ، امید ہے کہ اس کو پھر میں آگے اور مزید آپ کو کھول کے انشاءاللہ جب ہم بات اس پہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگ اپنے سوالات لکھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو جی آخری 10 آیتوں میں اور شروع کی 10 آیتوں میں ایسا کیا ہے.
آخری 10 آیتیں اور شروع کی 10 آیتیں جو ہے نا وہ بگننگ ہے، وہ تمہید ہے، سمجھ لیں پری فیس ہے، اور آخری 10 آیتیں خلاصہ ہے. یعنی پورے سورہ کہف میں جتنے بھی مضامین ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر شروع کی 10 آیتوں میں رکھا ہے اور آخری کی 10 آیتوں میں. اور بیچ میں جو بھی مٹیریل آپ کو بیان ہوگا نا، آپ کو شروع میں جب آپ شروع کی 10 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو ایک اسٹارٹنگ مل جائے گی، اوکے دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ. کیا کیا چیزیں آزمائش بنیں گی، ٹھیک ہے جی. وہ آزمائشیں انا جعلنا مع الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ پہلے رکوع میں. اس دنیا میں جو کچھ ہم نے بنایا بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. اب یہ آزمائش کن چیزوں پہ ہو رہی ہے، وہ چیزیں بیان کی جائیں گی. خاص طور پہ 4 خطرناک ٹیسٹ جو ہوں گے انسان کے وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ پہلے رکوع میں. آخری رکوع میں کیا ہے کہ وہ لوگ برباد ہو جائیں گے کہ جنہوں نے ساری کی ساری کوششیں اپنی صرف اور صرف اس دنیا کی زندگی میں لگا دی، تو ان کو ٹیسٹ سمجھ میں ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا. اور سمجھ ہی رہے ہیں کہ بہت سے کام کر رہے ہیں. اے نبی آپ ان سے پوچھیے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کون ہے اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑا خسارے والا؟ بھائی سب سے بڑا لوزر کون ہے؟ کہ جس نے پوری زندگی دنیا کی زندگی کو دی ہوئی ہے، سارا ٹائم دیا ہوا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس کا بس چلتا 25واں گھنٹہ ہوتا ہے وہ بھی دنیا کو ہی دیتا. اور کیا ہے اصل بات خطرناک، اور کیا ہے جسے ہم دھوکا کہتے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، گمان یہ ہو رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، زعم یہ ہو رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہی تو کرنے کا کام تھا جو میں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے پہلا رکوع اور آخری رکوع، بڑا زبردست ہے. پہلے رکوع کے اندر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آزمائشیں کیا ہیں. ہم آزمائشیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو شروع کا رکوع آپ کے لیے کافی ہوگا جب ہمیشہ پڑھنا. آخری رکوع پڑھ لیں گے تو تنبیہ ہو جائے گی بھائی میں کیا کر رہا ہوں. ان 4 فتنے جو خاص طور پہ بڑے بڑے ہیں، اور بہت سارے فتنوں کا بھی ذکر کریں گے ہم، لیکن وہ 4 خطرناک جو اس میں ذکر ہے میں اس میں کتنا انوالو ہوں، آخری رکوع یہ بتا دے گا. ٹھیک ہے جی. تو اور آپ اندازہ کر لیں شروع الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ٹھیک ہے نا. ایک تو شروع میں بھی شرک کی نفی ہے، اور وقل الحمدللہ الذی انما انا بشر مثلکم. آپ دیکھیں پہلی آیت ہے کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی. آخری آیت کیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. ہاں فرق ہے، ایک کیا فرق ہے، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، تم لوگ مجھ جیسے نہیں ہو سکتے ہو، بٹ آئی ایم ہیومن لائک یو. مجھے بھی بخار ہو رہا ہے، میرے بھی دانت ٹوٹے ہیں، میرے بھی خون نکلا ہے بھائی، میرے بیوی بچے گھر گرستی کی زندگی ہے، لیکن بس میرے پر وہی آتی ہے تو مجھے بھری بات ہے، میں فضیلت کے اعتبار سے تم کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن کیا ہے کہ الحمدللہ الذی اور انما ہوا الہکم الہ واحد. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ بہت زبردست کنٹراسٹ ہے. ایک ہر آیت ایک آیت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو پہلا رکوع اور دوسرا رکوع آخری رکوع اس طرح بالکل انٹرلنکڈ ہے کہ یہ خلاصہ ہے سمجھ لیں. جو کچھ آپ پڑھنے والے ہیں بیچ میں پہلا اور آخری رکوع آپ پڑھیں گے بہترین. ٹھیک ہے نا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ سوال جو بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ سب اپنے اس میں رکھیں. تابوت بھی ڈیفائن کر دیں. اچھا یہ دیکھیں وہ یہ سب چیزیں آئیں گی آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے نا. رقیم ہے، تختی ہے، تابوت ہے، یہ سب. تابوت سکینہ کیا ہوتا ہے یہ سب میں آپ کو ڈیفائن کر دوں گا انشاءاللہ. ہاں جو میں آپ کو ایٹیٹیوڈ کہنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، ایٹیٹیوڈ اپنا چینج کرنے کے لیے وہ آخری بات ہے، بس ہمارے پاس صرف 2 سے 3 منٹ ہے. ایک یہ تھا مثال کے طور پہ اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ یہ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ علم کا ہمارا جو گلاس ہے نا، بس ایک جس طرح گلاس ہوتا ہے نا، ایک گلاس میں کتنا پانی آ سکتا ہے، بس جتنا اس گلاس کی کیپیسٹی ہے. اگر میں چاہوں میں پتیلا گلاس میں اڈیل دوں، آئے گا پتیلا؟ پتیلا نہیں آ سکتا. پتیلا بہت بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پتیلے کا پانی جو ہے نا وہ آپ گلاس میں نہیں ڈال سکتے. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑی زبردست حدیث ہے، امام بہقی نے روایت کیا اس کو، عنقریب فتنے ظاہر ہوں گے. اگر میں آپ سے بولوں بھائی وہ فتنے ظاہر ہوں گے، آپ بولو گے سر کون کون سے، کہاں، کس فارم میں، سر مجھے بتائیے تاکہ میں بچ کروں. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ ہے کیا سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. بھائی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے کہ فتنے ظاہر ہوں گے تو دیٹس اٹ، ختم ہو گئی بات. میرا تعلق فتنوں سے تھوڑی ہونا چاہیے. اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، یہ آپ اندازہ کریں کتنے پریکٹیکل تھے وہ لوگ.
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے نکلنے کا طریقہ بھائی مجھے فائدہ کرے گا نا، جو بھی ہوگا فتنہ، پھر مجھے جب طریقہ پتہ ہے نکلنے کا، فتنہ کوئی بھی آئے ڈزنٹ میٹر۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو انفارمیشن ہے کہ دجال کون ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، کیا ہے، اس آپ جب ان سوالات میں پڑھیں گے نا کہ جن کے اندر آپ کو اتنی روایتیں ملیں گی، اتنی روایتیں ملیں گی کہ آپ پریشان ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا تعلق کیا ہے کہ یہ دجل کسے کہتے ہیں، دجال کی کیا فارم ہے، سورہ کہف میں دجال کی کے کیا کیا شیڈز ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جب ایسا پریکٹیکل سوال کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ ان سے نکلنے کا طریقہ بتائیں، آپ نے فرمایا قرآن کتاب اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ طویل حدیث ہے، میں نے آپ کو اس کا ٹکڑا سنایا چھوٹا سا۔ تو اصل بات کیا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ انسٹیڈ آف مطلب ہم کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کے جو کام ہے نا انہوں نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، ہمیں ان کاموں کو جاننا ہے، ان ٹرکس کو پہچاننا ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں انشاءاللہ۔ باقی وہ تو اتنی روایتیں مل جائیں گی آپ کو حضرت تمیم داری کی روایت مل جائے گی اور اس طرح مل جائے گی، ایسی روایتیں اگر کبھی آپ کو مطلب موقع ملے پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اصل اپنا فوکس رکھیں کہ یہ اس سے نکلنا کیسے ہے، اس دجال کے فتنے کے اندر اس سے بچانا، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور آپ کا جو ایک سرکل ہے، آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، ان کو کیسے بچانا ہے، اور وہ سارے اپنا سارا کا سارا فوکس رکھیں عمل کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوگا پھر، وہ جس وقت بھی ظاہر ہو، ہمیں کیا پتا، مجھے تو نہیں پتا کہ میرے وقت میں ظاہر ہوگا یا میرے بچوں کے وقت میں ظاہر ہوگا، تو مجھے اللہ تعالیٰ تھوڑی پوچھیں گے دجال کب نکلے گا بتاؤ، یہ سوال ہے نہیں۔ تم نے عبادت تم کس کی مان کر آئے ہو، میرے لیے تو یہ کوشچن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے اپنا ایٹیٹیوڈ یہ رکھیں آپ کہ وہ سوالات کہ جن کے آپ کو آنسر نہیں ملنے والے، اور اس آنسر سے آپ کے عملی زندگی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو خود دور رکھیں، بہت سکون میں رہیں گے، یقین کریں بڑے سکون میں رہیں گے آپ۔ ورنہ کیا ہوگا، ہمارا سکون ڈسٹرب ہوگا، شکوک و شبہات کا دماغ جو ہے نا وہ اڈا بن جائے گا، شیطان کو تو ایک آپ کو چاہیے ٹرک چاہیے، شیطان آپ سے وہ کھیلے گا، اتنا کھیلے گا، ایک کے بعد دوسرا وسوسہ، دوسرے کے بعد تیسرا وسوسہ، تیسرے کے بعد چوتھا وسوسہ، آپ نے سوچا ہی نہیں، آپ نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ بھائی میرے عمل کے لیے جو ضروری ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے، ہمیں وہ سمجھنا ہے، بس اس کی جال سازی سمجھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا، آپ کا بیٹھنا قبول کرے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید واقعتاً، اور خاص طور پہ جو صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعتاً اس کے ذریعے سے ہمیں دجال کے فتنے سے، ہماری اولادوں کو، ان کی اولادوں کو، ہماری امت کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے، اور پریکٹیکلی اللہ کرے کہ ہم یہ آیات سنیں برکت کے لیے نہ سنیں، پریکٹیکل اپنی زندگی کو اپلائی کرنے کے لیے، کہ یہ دس از دا لیسن پلان آئی ہیو ٹو فالو، یہ وہ لیسن پلان ہے جو مجھے اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی اس سے میں مدد مانگوں گا، میں اپنی پوری نیت رکھوں گا، اس کے لیے ہلکے پھلکے ایفرٹس کروں گا، اللہ تعالیٰ ان ایفرٹس میں انشاءاللہ برکت ڈال دیں گے، تو انشاءاللہ میری زندگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔